اور چھٹا عمل اس مہینے کا وہ قربانی ہے۔ تو ہم چونکہ قربانی کے دن ہیں، قربانی کے مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پوچھے بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، تو ہم اس میں قربانی کے مسائل یہ 2 جمعے میں بیان کریں گے۔ اصل فضائل بہت بیان ہوتے ہیں، مسائل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ پورے گھر میں سے ایک قربانی کی جاتی ہے، سرمایہ دار ہوتے ہیں، بہت بڑا گھر ہوتا ہے، لیکن ایک قربانی کرتے ہیں۔ اور ایک قربانی کیوں کرتے ہیں کہ جی پچھلے سال ابو کی قربانی کی ہے، اس سال ہم امی کی کریں گے، اگلے سال بڑے بھائی کی کریں گے، پھر چھوٹے بھائی کی کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے، حالانکہ یہ آگے مسائل میں آتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو یہ اہم اور ضروری مسائل سننے کے بھی ہیں، اس کے لیے ہم ہر سال یہ قربانی کے ضروری مسائل، یہ رسالہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے ہم چھپواتے ہیں۔ اس میں ضروری مسائل ہوتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہے، کن جانوروں کی قربانی درست ہے، کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، شرکت کے مسائل کہ اونٹ، گائے، بھینس، بھینسا، بیل، اس میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور شرکت کے کتنے اور کون سے مسائل ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے، ذبح کے کون سے مسائل ہیں، ذبح کے شرائط کیا ہیں، جانور میں مکروہ اشیاء کون کون سی ہوتی ہیں، قربانی کے گوشت اور کھال کے متعلق جتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ سارے ضروری مسائل ہم نے یہاں پہ جمع۔ ویسے تو قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو اہم، ضروری اور عام لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ مسائل ہم اس میں جمع کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کا ایک بڑا عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ ذبیحہ، قربانی، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے۔ ہر دور، ہر وقت، ہر دن، ہر مہینے کا عمل کچھ الگ ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا بھوکا اور پیاسا رہنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہوتا، حج میں طواف سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہوتا، اور اسی طرح ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایام اضحیہ، عید الاضحیٰ کے 3 دن میں اللہ تعالیٰ کو جانور کاٹنے، جانور ذبح کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ یہ محبوب عمل ہے۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا کہ جانور تو بہت سارے لوگ کاٹ رہے ہیں، میں ان پیسوں کا کسی غریب کی ویسے مالی مدد کر دوں گا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ قربانی کے پیسوں سے کوئی اور عبادت کریں۔ قربانی جس پر واجب ہے اس نے قربانی ہی کرنی ہے۔ یہ اگر کوئی کہے کہ قربانی تو مجھ پر واجب ہے لیکن میرے ہمسائے ہیں، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں، کپڑوں کی ضرورت ہے، میں قربانی کے 60-70 ہزار لاکھ روپے ان کو دے دوں گا چاہے تاکہ وہ اپنی گھر کی ضروریات پوری کریں، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ خود شریعت میں رد و بدل کر رہے ہیں کہ شریعت نے آپ پر قربانی واجب کی ہے اور آپ اللہ کی وہ واجب کردہ قربانی کے عبادت میں رد و بدل کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ عیسائی اور یہودی کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے کہ جو عمل، جو عبادت پسند تھی اس کو تورات انجیل میں چھوڑ دیتے، جو پسند نہ ہوتے اس کو نکال دیتے۔ تو یہ تو وہی ہے کہ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی ترمیم کر رہا ہے، کوئی تحریف کر رہا ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو مجھ پر قربانی واجب کی ہے لیکن میں قربانی نہیں کرتا، میں یہ پیسے ویسے کسی کو دے دیتا ہوں، میں ان پیسوں کا کسی کو گھر بنا دیتا ہوں، میں کسی کو راشن دے دیتا ہوں، میں کسی بیوہ کا گھر بنا دیتا ہوں۔ وہ اور بھی بڑے مواقع ہیں، آپ وہ چھوڑ کے ان کے بدلے یہ کام کریں۔ جہاں پہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کے پیسوں سے کوئی اور کام نہیں کر سکتا، وہ قربانی ہی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے اس قربانی کرنے والے کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، جو صوف ہے، جیسے چھترے وغیرہ جن کے اوپر بال کی بجائے صوف ہوتا ہے،
فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوف کے ہر بال کے بدلے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش دلی سے قربانی کرے یہ قربانی اس اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی لازم تھی، واجب تھی، اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غیروں کو بھی اپنے قریب کرتے تھے، جو دشمنوں کو بھی قریب کرتے تھے، جو دشمنوں پر بھی مہربان تھے، لیکن جس پر ایک اللہ کی طرف سے ایک عمل واجب ہو گیا وہ نہیں کرتا تو فرماتے ہیں وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ اس حدیث سے فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی ہے تو یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہے۔ قربانی واجب ہے، واجب کا درجہ فرض سے کم ہے اور سنت سے زیادہ ہے۔